اعلیٰ حضرت سرکار کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کی شاعری کا ایک مقطع جو بھی حافظ سلمان صاحب نے جسے پڑھا، میں اسے پڑھتا ہوں، مجھے بہت عزیز ہے۔ علامہ حسن کی شاعری دلوں میں گھر کر گئی۔ آپ فرماتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں ان سرکاروں کی موجودگی میں۔ مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے، ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی، ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی ہے، ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر قادری، چشتی، نقشبندی سب فیض موجود ہے۔ ندیم بھائی ہے نا؟ سبحان اللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ درود شریف پھر سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، ایک گزارش ہے، حضور کی محفل میں جب بھی آئیں باوضو آیا کیجئے، بے وضو کبھی حضور کی محفل میں نہ آیا کیجئے، وعدہ کریں، ٹھیک؟ موبائل وغیرہ بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کو نعت اور منقبت کے درمیان نکال کے اپنا کام کر لیں، ضرورت ہو، ورنہ حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں۔ دلوں کو نور نہیں مل پاتا ہے اس لیے کہ ہماری توجہ کہیں اور رہتی ہے۔ ہم حضور کی مجلسوں میں بھی موبائل کے سہارے سے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بے فیض ہونے کی نشانی ہے، یعنی آپ یہاں ہو کر کے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہاں ہو کر کے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اپنے گھروں کی زینت بنانے لگے۔ بیدم شاہ سرکار نے فرمایا تھا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ سارا کھیل نسبتوں کا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف میں نسبتوں کے حوالے سے، اے میرے حبیب جو تمہاری بیویاں ہیں، اے میرے حبیب جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، جن کو یہ مشائخ ام المومنین یا امہات المومنین کہتے ہیں، واحد اور جمع کا فرق ہے۔ حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کون ہیں؟ آپ کی مائیں ہیں، ہماری اقطاب و اوتاد و ابرار و ابدال کی مائیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب جو تیری بیویاں ہیں وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ حالانکہ ہیں وہ عام عورتی جیسی، لیکن آپ کہہ نہیں سکتے قرآن نے منع فرمایا۔ کیوں؟ ان کا تعلق قلبی و روحی حضور سے ہو گیا۔ اب وہ عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، آپ کی خوشی کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اور جو تیری امت ہے یہ امت بھی سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ امت بھی سارے نبیوں کی امت سے، اس کا اسٹیٹس بڑا بلند ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام زمین پہ تشریف لائے کہ ان کی امتوں کے اتنے بلند مقام نہیں ہوئے جتنا مرتبہ آپ کا بلند ہے۔ خیر الامت کا ٹائٹل آپ کو ملا، سبحان اللہ۔ بیس کیا ہے؟ امت اگر افضل ہے تو بیس کیا ہے؟ پتہ چلا کہ آمینہ کے لال کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے۔ چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں، زبور، توریت، انجیل اور آواز کمزور ہے آپ کی،
غیر تحریف شدہ زبور، توریت اور انجیل کی بات کرتا ہوں، غیر تبدیل شدہ توریت اور زبور اور انجیل کی بات کرتا ہوں۔ آسمانی یہ 4 کتابیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ کون کون؟ توریت، زبور، انجیل اور اونچی بولو قرآن۔ ان میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ کیا مطلب؟ کیا وہ جو تینوں کتابیں وہ بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے؟ غیر تحریف شدہ کی بات کرتا ہوں جس میں تبدیلی نہیں آئی، توریت و زبور و انجیل میں۔ اور اللہ کا کلام بھی یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بہتر کیسے ہو جائے؟ معافی چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ساری کتابیں آسمانی ہیں، زبور بھی، توریت بھی، انجیل بھی، تو قرآن کو افضلیت کیوں ہے؟ اللہ کا وہ بھی کلام ہے، اللہ کا یہ بھی کلام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ افضل کیوں ہے؟ اب اسے افضل سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا نظریہ یوں بدلنا پڑے گا۔ اب قرآن بھیجنے والے کو، کتاب بھیجنے والے کو نہیں دیکھنا پڑے گا، اب یہ کتاب نازل کس پہ ہوئی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے ہے نا میاں؟ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول پر، تو حضور پر نازل ہونے کی وجہ سے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون ہوئی؟ قرآن۔ نسبت کی وجہ سے اللہ اپنے حبیب کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کی قسمیں یاد فرما رہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں ہیں، اللہ کی نشانی کیسے ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں میری نشانیاں۔ مٹی کس کی بات کی؟ کون سی مٹی کی؟ جو حضور کے قدم کے نیچے آ گئی، اس مٹی کو کی قسمیں اللہ یاد فرما رہا ہے۔ ایک مٹی تو یہ ہو گئی، ایک وہ مٹی، ایک یہ مٹی جو حضور کے قدم کے نیچے ہے، اور ایک وہ مٹی جو حضور کے جسم کے نیچے، حضور کی پرسنالٹی کے نیچے، حضور کی باڈی مبارکہ جسد اطہر شریف سے لگی ہوئی مٹی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ روضہ شریفہ کی مٹی، قبر مصطفیٰ کی مٹی، لحد شریف جو سرکار کی بنی ہے گنبد خضراء کے نیچے، اس کی مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ آپ کم نہیں ہیں، مقبولیت کی سرٹیفکیٹ جن شخصیتوں کی وجہ سے ملتی ہے وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ۔ سنیں، ایک وہ مٹی جو حضور کے قدم کے نیچے آئی، جس کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، دوسری وہ مٹی جو اللہ کے نبی کے جسم پاک سے مل گئی ہے، اس کا یہ اسٹیٹس کتنا بلند ہے بتا دوں؟ وہ مٹی کعبے سے ہی نہیں، بیت المقدس سے ہی نہیں، قبۃ الصخرہ سے ہی نہیں، 7 آسمان سے ہی نہیں، 8 جنت ہی سے نہیں، اگر دل کے ہے تو بولنا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ جو مٹی حضور کے جسم پاک سے لگی ہے وہ مٹی، بولو بھائی، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سوچو ذرا سا، اس مٹی کا عالم کتنا عرف والا ہے، پتا چلا یہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ایک یہ مٹی ہو گئی، ایک وہ مٹی عقیدہ ہے، اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، لیکن نور کو انسانی وجود میں ڈھالنے کے لیے پیکر خاکی کا رنگ دیا گیا، وہ عناصر اربع اس میں شامل کیے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا کی صورت میں۔ تو ذرا سوچو کہ جو حضور کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی ہے اس کی قسمیں یاد کر رہا ہے پروردگار، تو اس مٹی کی تاثیر جو جسم پاک سے لگی ہے پتہ چلا عرش اعظم سے افضل ہے، تو اس مٹی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا جس سے اللہ نے اپنے حبیب کے وجود کو بنایا۔ یہیں سے تھوڑی سی بات ہوگی، سمجھیے گا، جائیے گا نہیں کہیں، تھوڑی سی بات، مجھے اپنے سرکاروں کے قدم کو چومنا ہے اور یہیں سے فیض نقشبند کو اپنے دلوں میں سمونا، اور میرے دل میں جہاں بالکل اکثر باتیں ہوتی رہی سید صاحب اللہ کے قریب میں، حضرت کی درازی عمر کے لیے اکثر مجالسوں میں اور محافلوں میں دعائیں ہوتی رہی، خاص دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اس محمدی نقشبندی پھول کو اللہ سلامت رکھے۔ الہ آباد پہ قدم رکھتے ہیں تو الہ آباد شہر مسکرانے لگتا ہے، الحمدللہ۔ بے برکتی دور ہوتی ہے، نحوستیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، بے قراریاں دور ہوتی ہیں۔ اب آئیے تیسری مٹی کی بات کریں، ایک نالج کی بات۔ ہم اور آپ جو انسانی ڈھانچے میں ہیں نا، یہ ایسے کیسے ہو گئے؟ بتا دوں آپ سے، ہماری
باپ کی پشت میں پانی کا ایک قطرہ تھا، باپ کی پیٹھ میں پانی کا ایک قطرہ تھا، وہ جب میری ماں کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوا، پانی کا وہ قطرہ جب میری ماں کے پیٹ میں وہ منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا، جیسے وہ سسٹم ہے اللہ کا، جیسے باپ کی پیٹھ سے، باپ کی پشت سے پانی کا قطرہ اس کی بیوی کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس پانی کے قطرے کو فرشتے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اسے اٹھا کر کے اللہ کے حضور لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا اس پانی کے قطرے کو رکھنا ہے کہ اسے پھینک دینا، اس کو اولاد کی صورت میں رکھنا ہے کہ اس کو ضائع کر دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں میرے فرشتوں، اس کو ایک بندہ بنانا ہے، اس پانی کے قطرے کو ایک بندے کی صورت میں مجھے دنیا میں لانا ہے۔ تو دوسرا سوال فرشتے کرتے ہیں میرے مولا جو بندہ اس پانی کے قطرے سے بنے گا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ سنیے گا، جو بندہ اس پانی کے قطرے سے بنے گا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کی قبر الہ آباد کے رسول پور کے قبرستان میں بنے گی۔ فرشتے اس پانی کے قطرے کو الہ آباد کے رسول پور کی قبرستان میں آتے ہیں، اسی قبرستان کی مٹی لے کر کے اسی پانی کے قطرے کو اس میں گونتے ہیں، خمیر بناتے ہیں، جیسے ماں بہنیں آٹا گونتی ہیں، پھر اس خمیر کو اللہ کے فرشتے ماں کے شکم میں ڈال دیتے ہیں، 4 مہینے کے بعد پھر وہ مینٹیننس، وہ انگلیاں، وہ پارٹس، آنکھیں، وہ قد اور وہ ویٹ اور خوبصورت ایک جسم تیار ہوتا رہتا ہے۔ وہ درویش کہتا ہے شہر کا کہ یہ شکر کا مقام ہے، عجیب شان ہے پروردگار عالم کی، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے لیکن پروردگار عالم مجھے دیتا تھا میرے حساب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مولا کی۔ جس ماں کے پیٹ میں 8-10 mm کی پتھری سے پورا قبیلہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اسی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے تک یہ 2.5-3 کلو کا ویٹ کا بچہ زندہ موجود تھا، زمین پر اترا تو پورا خاندان مسکرایا۔ یہ اس کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے، کہنا پڑے گا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، سنیے گا، پانی کا وہ قطرہ جب فرشتے قبر دیکھتے ہیں پیٹ میں، پوچھتے ہیں میرے مولا اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو بچا کے رکھو، رسول پور کی قبرستان میں اس کو دفن ہونا ہے۔ تو فرشتے رسول پور کی قبرستان کی مٹی اٹھا کر کے اس پانی کے قطرے کو خمیر بناتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ زمین پر آتا ہے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، پھر وہ اسکول کی طرف، پھر وہ ملازمت کی طرف، پھر شادی وغیرہ، پھر زندگی کے دن گزارتا ہے۔ لندن میں بھی اگر وہ مر گیا لڑکا 6 مہینے کے بعد بھی اس کی باڈی کو رسول پور ہی آنا پڑے گا۔ اسی کو یاد کر لیں، اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو رسول پور آنا ہی پڑے گا، قرار یہی ملے گا، استقلال یہی ملے گا، کیونکہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کہیں بھی دفن کر دیں اس کو، آپ اسے کوئی بھی کھا پی کے ختم کر دے، لیکن اس کی باڈی کو تو یہی آنا ہے۔ عقیدہ ہے آپ کا؟ میری باتیں سمجھ گئے؟ ایک سوال آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے؟ اونچی آواز میں، مدینہ منورہ میں کہاں؟ یہ بقی شریف ہے، وہ شار سلطانیہ ہے، وہ قباء ہے، وہ قبلتین ہے، بیر روما ہے، بیر روحہ ہے، جبل احد ہے، اور یہ بیر عثمان ہے۔ کہاں پہ مدینے میں؟ بولے بولے بولے، گنبد خضراء کے نیچے ہے۔ سب کے پاس جواب ہے، بس بولتے رہے تاکہ یادیں آپ کے قلب صادق پر غالب رہے۔ گنبد خضراء کے نیچے حضور کی قبر شریفہ ہے، روضہ شریفہ ہے۔ کہاں پہ ہے؟ دعا کریں اللہ فیض صدیقیت کے طفیل میں ان سرکاروں کے صدقے میں سب کو حاضری کا شرف بخشے، آمین کہتے ہیں۔ حضور انتظار کرتے اپنی امت کا اپنے دربار میں، تیاری کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ حضور کی قبر شریف کہاں ہے؟ کیا کہا ابھی آپ نے؟ گنبد خضراء کے نیچے حضور آرام کر رہے ہیں۔
آپ کے تڑپنے کی بات ہے۔ حضور کہاں مزار شریف حضور کی؟ روضہ شریفہ کہاں؟ گنبد خضراء کے نیچے۔ جو باتیں ابھی 2 منٹ پہلے بیان کی گئی اس روح سے، اس سسٹم سے، اس قانون، آرٹیکل، آئین سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضور کا خمیر کہاں کا ہے؟ سوچ کے بولیے گا۔ حضور کا جو جسد مبارکہ ہے، پیکر خاکی جو نظر آتا ہے، یہ کہاں کا ہے؟ اس کی مٹی کہاں کی ہے؟ گنبد خضراء کے نیچے کی مٹی۔ رک جائیں، کہہ تو دیا ہم نے آسانی سے، سن لیا بھی آپ نے۔ یہ مٹی کیسی ہے؟ گنبد خضراء کے نیچے کی مٹی کیسی ہے؟ میں بتا دوں، جس زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ شریفہ امی عائشہ کا مکان ہے، حضور نے امی عائشہ کے مکان کو، جس کو بیتی کے لفظ استعمال کیا، اور سامنے مسجد نبوی شریف ہے، اس کے ایک بیلٹ کو حضور نے ممبر تک، اس ایریے کو، اس ایریے تک کی زمین کو ریاض الجنہ کہا۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ زمین جنت کی ہے۔ آپ میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ اب بتاؤ کہ حضور کا خمیر کہاں کہاں؟ سوچ کے بولیے گا کہاں کہاں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر حضور کا خمیر کہاں سے بنا؟ کس مٹی سے بنا؟ شرما رہے ہیں؟ کس مٹی سے بنا؟ جنت کی مٹی سے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے اس دولہا کی طرف جس کو حضور کے قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اور صدیق و عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، میرا اور صدیق و عمر کا خمیر ایک مٹی سے بنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے پہلو پہ کون لیٹا ہے؟ سرکار صدیق و عمر۔ عثمان غنی نہیں ہے، بقی شریف میں ہے۔ مولا کائنات 1500 کلومیٹر کے قریب میں نجف اشرف میں ہے۔ وہ گھر کس کا ہے؟ جس گھر پہ حضور کی مدار شریف ہے، بولے امی عائشہ۔ صدیق اکبر کا مکان سامنے تھا، بابو سلام کے بغل میں خوخہ صدیق اکبر جسے بولتے۔ یہ گھر امی عائشہ کا، اس گھر سے ملی ہوئی دیواریں مخدومہ کائنات ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور اگر چاہتے تو مخدومہ کائنات کے گھر پہ بھی حضور کا روضہ شریفہ بن سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضور آرام کر رہے ہیں اپنی بیوی امی عائشہ کے مکان میں۔ کیا مطلب؟ ایک جماعت ہے اہل تشیع جو یہ دعویٰ کرتی ہے فاطمہ ہماری اور ہم فاطمہ کے۔ ہم حضور کو مانتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر میں لیٹے ہوئے اور یہ دعویٰ آپ کا ہے، تو بات کیسے بنتی اس میں کہ اوریجنل کون غلام ہے؟ حضور نے عائشہ کے گھر میں قیام کیا، صدیق و عمر کو ساتھ میں رکھا۔ عقیدے ظاہر ہو گئے ہمارے بزرگوں کے کہ جس کی عائشہ ہے مصطفیٰ بھی اسی کے ہیں، ابو بکر و عمر جس کے ہیں مصطفیٰ بھی اسی کے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو یا دوست حضور کے پہلو میں لیٹے، ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صدیق اکبر کے بارے میں؟ بیٹھے ہوئے تھے جناب صدیق اکبر، حضور فرماتے ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں 360 بڑی خاص نیکیاں ہیں، 360 نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی خاص ہیں۔ جب کسی بندے کو اللہ بخشنا چاہتا ہے ان میں سے ایک نیکی اللہ نکال کر کے اس بندے کے ترازو میں ڈال دیتا ہے اور اسی بہانے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ بولے حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، اللہ کی بارگاہ میں 360 ایسی نیکیاں ہیں جو بڑی پرائیویٹ ہیں، اللہ جب کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے ان میں سے ایک نیکی نکال کر کے اس کے ترازو پہ رکھ دیتا ہے اور پھر اسے بخش دیتا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور ان میں سے کیا کوئی ایک نیکی ہی صحیح میرے پاس ہے؟ ان 360 میں سے کوئی ایک نیکی ہی صحیح میرے پاس ہے؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے صدیق 360 کی کل نیکیاں تیرے پاس ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، ریاض الجنہ میں آرام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کے عقیدے پر شک ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئیہ وہ قرآن خوانی کرو بخش دیے جائیں،
قرآن پڑھ دو تاکہ جنت میں چلے جائیں. آئیے تلاوت اور نوافل کے سہارے سے ان کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیں. عجیب بات ہے, آپ جنت میں کسی کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. صدیق و عمر وہی لیتے ہیں جس زمین کو جنت کہا جاتا ہے. ابھی بھی ان کے عقیدے پر شک ہے, ابھی بھی ان کے عقیدے پر شک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, خوشی کا مقام یہ, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل میری بارگاہ میں آ کے بیٹھے رہتے تھے. جبریل یہ فرشتوں کے سردار. حضور نے ایک بات کہی, میرے 2 وزیر ہیں زمین پر اور 2 وزیر ہیں آسمان پر. میں نے کیا کہا؟ 2 وزیر, یاد کریں 2 وزیر زمین پر اور 2 وزیر آسمان پر. اونچی بولے کہاں پر ہیں؟ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بی ڈی سی کے. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ چیئرمین صاحب کے, ودھائک جی کے ہوتے ہیں, سنسد جی کے, آئی ایس, آئی پی ایس, آئی جی, ڈی آئی جی. کس کے ہوتے ہیں وزیر؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں. حقیقت ہے کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ 2 جو وزیر نیچے ہیں نا, تو زمین پر تو حکومت حضور کی ہے ہی ہے. وہ جو اوپر ہے اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ اوپر بھی حضور ہی کی حکومت ہے. اوپر بھی حضور کی, جبریل و میکائیل حضور کے وزراء میں سے, ایک کیبنٹ منتریوں میں سے, سمجھ رہے ہیں, یہ وزراء مصطفیٰ میں سے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل وہ جو فرشتوں کے سردار میرا آسمانی وزیر ہے, وہ میری محفل میں آ کے بیٹھا رہتا ہے. میرے سارے غلام آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں. کوئی جبریل کو دیکھ نہیں پاتا. ٹھیک, جبریل نوری مخلوق ہیں, ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا. وہ حضور سے باتیں کرتے ہیں, سب کو آتے جاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. انہیں کوئی دیکھ نہیں پاتا. کوئی آ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں, کوئی جا رہا ہے اجازت لے کے حضور کی بارگاہ سے, آنا جانا لگا رہتا تھا. اور جبریل خاموشی سے حضور کی بارگاہ میں کسی کو نہ نظر آتے ہوئے صرف سوائے مصطفیٰ کے چپ چاپ بیٹھے رہتے. اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی خدا کی قسم جبریل کو اپنی بارگاہ میں بڑے بڑوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھا اور بیٹھے ہوئے دیکھا, لیکن جب بھی میری محفل میں ابو بکر آیا ہے جبریل نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا ہے. اللہ اللہ, نعرہ رسالت, یوم صدیق اکبر, سبحان اللہ. یہ شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ, نام سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے. امی فاطمہ کی ماں ہیں, امام حسن حسین کی نانی ہیں, مولائے کائنات کی زوجہ ہیں, مولائے کائنات ان کے زوج ہیں. کائنات کی ساری بہاریں ان کے پیروں کی ٹھوکر کی وجہ سے. دنیا میں اگر کوئی عورت ہے جسے کہا جائے تو وہ مخدومہ فاطمہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی وہ ماں ہے امی خدیجہ, ان کی عمر تھی 55 سال, حضور کی عمر شریف تھی 40 سال, صدیق اکبر کی عمر شریف تھی 37 سال. حضور کی پیدائش ہوئی تو 3 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سے عمر میں بھی جونیئر تھے, غلام بھی. ٹھیک ہے, 3 سال حضور سے چھوٹے ہیں صدیق اکبر. 7ویں جو ان کے جد کی نسلیں ہیں, ان کے باپ کی بھی طرف سے ابو عثمان کی طرف سے بھی اور ان کی ماں کی طرف سے بھی, سب جا کے حضور سے ملتی ہیں. اللہ کے رسول کے ابو جناب عبداللہ, دادا عبد المطلب, پردادا ہاشم, عبد مناف, قصی, کلاب اور مرہ. وہیں جا کر کے صدیق اکبر کے ابو کے جد ملتے ہیں اور وہیں جا کے ان کی ماں کے جد کریم ملتے ہیں. یہ حضور ہی کے پردادا کی شاخ ہے جس کے ایک پھول کو صدیق اکبر کہتے ہیں. ان کی پیدائش حضور کی پیدائش کے 3 سال کے بعد ہوئی. ان کے باپ نے ان کا نام رکھا عبد الکعبہ. کیا رکھا؟ عبد الکعبہ ان کا نام رکھا. چھوٹے تھے, آپ فرماتے ہیں میرا باپ مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے مجھے کعبے کے قریب لے کے جاتا یا پتھروں کے سامنے میرے سر کو جھکانے کی کوشش کرتا. جب میرے سامنے بتوں کی تصویریں آتی تو میرا باپ جھک جاتا اور میں اپنے باپ کے سامنے ان پتھروں کے سامنے اکڑ جاتا. میرا باپ احترام کرتا تھا ان پتھروں کا, لیکن میں نے کبھی اپنی گردن نہیں جھکائی. باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے آئے, بولا پتھروں کے سامنے تم سر کیوں نہیں جھکاتے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں جن کا نام اس وقت عبد الکعبہ ہے, میں ان بے جان پتھروں کو خدا نہیں کہتا.
ان کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی تو یہ ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے. بولے پھر بولے ہم تو مواحد پرست ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، توحید پرست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی ہو گئی. حضور کا بچپن کا مزاج بڑا خاموشی کے ساتھ تھا. حضور نفیس طبیعت کے تھے، بے وجہ ہنستے کھیلتے نہیں تھے. اور اسی مزاج کے صدیق اکبر قصاص اور دیت کے مسئلے پر دار الندوہ جو ایک بیلٹ کا نام ہے مکے میں، یہ 1500-2000 سال پہلے کا نام ہے، اس بیلٹ پر جب بھی کبھی کوئی کیس آتا تھا اس کو حل کرنے کے لیے صدیق اکبر بلائے جاتے تھے. اتنا دبدبا تھا. بزنس کلاس ان کا میڈیم کلاس سے اوپر تھا بزنس میں ان کا معاملہ، اور ذہین بہت تھے. ان کے دماغ میں اونٹوں کے بارے میں بڑی معلومات، اونٹوں کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی نشوونما، ان کی پیدائش کے بارے میں بڑی زبردست معلومات. سادگی پسند تھے، منحنی بدن کے تھے، بہت پتلی دبلے تھے، ہلکے سے لمبے تھے، بہت زیادہ نہیں، اور ناٹقت کے نیچے لمبے تھے اور پتلے دبلے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ. حضور سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول نے پوچھا نام کیا؟ بولے عبد الکعبہ. میرے آقا فرماتے ہیں باپ کا نام کیا؟ بولے عثمان. باپ کا نام عثمان ہے، ان کا نام عبد الکعبہ ہے. یہ عبد الکعبہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو یوں کہا جائے کہ پھر چاروں خلفائے راشدین کے نام عین سے ہی شروع ہوتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ اپنا نام بدل لو. بولے کیا رکھیں؟ تو حضور فرماتے ہیں اپنا نام رکھو عبداللہ. حضور نے ان کا نام تبدیل کر دیا. صدیق اکبر کا نام عبداللہ کس نے رکھا؟ اور ٹائٹل کیا بنا؟ ابو بکر. بکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کئی معنی آسان بتا دوں. بکر بولتے ہیں اس پہلی کلی کو، پہلے پھول کو جو بہار میں سب سے پہلے پیڑوں کی شاخوں پر کھلتا ہے. سب سے پہلی کلی کو، سب سے پہلے پھول کو بکر کہتے ہیں، جو بہاروں کے سیزن میں سب سے پہلے پھولوں کے درمیان وہ کھلتا ہے. اسلام کی باغ کا سب سے پہلا پھول بھی تو ابو بکر ہی ہے. صدیق کیا بنا؟ سرکار مولا کائنات قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے. قسمیں کھا کے نہیں، قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ابو بکر کا صدیق نام آسمان سے نازل ہوا. سرکار مولا کائنات اعلان فرمایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا اپنا نام بدل لو، عبداللہ رکھ لو. کیا رکھنا تھا؟ حضور کے بڑے خاص دوستوں میں تھے. لیکن ایک بات سن لیں، صوفیہ فرماتے کبھی بے تکلف نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا حضور کا معجزہ اعلان نبوت سے پہلے کہ ملنے والے بھی حضور کے سامنے یوں ہی معتب رہتے تھے. کبھی یہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے والی تکنیک نہیں اپنائی صدیق نے. کبھی حضور کے سامنے وہ بے ادب نہیں ہوئے. ہمیشہ حضور کو اسلام کے اظہار سے پہلے بھی حضور کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کیا. بڑے خاص مزاج میں یکسانیت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اپنی غلامی کی حد کو وہ جانتے تھے. چلے گئے بزنس کے لیے ملک شام. ملک شام کسے کہتے ہیں؟ سیریا کا دو نام ہے، سیریا اور شام. ہندوستان، انڈیا اور یہ بھارت، کئی نام ہو گئے. ایسے سیریا کے دو نام ہیں، شام اور سیریا. اس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں. دمشق. اسی دمشق کے بغل میں بابو صغیر قبرستان ہے، اگر دل کہتے بولو، جہاں پر میرے آقا سرکار امام حسین کی بہن مخدومہ ثانیہ زہرا مخدومہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام کر رہی ہیں. انہی کے قریب میں وہ شہزادی ہے جو امام حسین کی بیٹی سیدہ صابرہ مخدومہ سکینہ کے نام سے موجود ہے. وہ بھی وہیں لیٹی ہوئی ہیں. بولو سبحان اللہ. اسی مبارک قبرستان میں اگر دل گئے تو بولو سرکار بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے. چلیں گے نا انشاءاللہ. جماعت اہل سنت کی ممتاز عقائد کے مطابق اسی قبرستان میں جناب سرکار امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی قبرستان کے قریب میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے. آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ بیچ میں کرونا وائرس کے دور میں ارطغرل غازی کے سیریل میں لوگوں نے ابن عربی کا نام سنا تھا. یہ حضور غوث پاک کے حکمی بیٹے ہیں. حکمی بیٹے ہیں، بڑے دبدبے والے بزرگ تھے. کبھی آؤں گا تو بات کروں گا انشاءاللہ. شیخ اکبر اسی دمشق میں، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس اسی دمشق میں لیٹے ہیں. خلافت راشدہ کی یاد دلانے والے عمر بن عبدالعزیز یہیں پہ لیٹے ہوئے.
اگر دل کہے تو بولو سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے خالد ابن ولید اسی دمشق میں آرام کریں. چلیں گے انشاءاللہ؟ دل سے بولو انشاءاللہ. صدیق اکبر حضور کے دوست غلام بن کے بزنس کے لیے چلے گئے ملک شام. وہاں پہ گئے تو سو رہے تھے. مشہور بات ہے. اچانک ایک خواب دیکھا. باتیں میں سمیٹ دوں گا جلدی پریشان نہ ہوئیے. ایک خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو خواب کیا تھا؟ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا, صدیق اکبر کی جھولی میں آ کے گرا. ان کے دامن میں آپ نے اپنی چادر سے اس تارے کو ڈھانپ لیا, اس تارے کو چھپا لیا. فرماتے صدیق اکبر میں نے اس خواب میں اس تارے کو چھپا لیا. صبح کھلی تو عیسائی مولوی کے پاس گئے. عیسائی راہب کے پاس علم نجوم کا بڑا ماہر تھا, خواب کی تعبیر بتاتا تھا. خواب کی تعبیر کے لیے حضور سے بڑا زمین پر کوئی شخص نہیں آیا. دوسرا نام مولا کائنات کا ہے خواب کی تعبیر بتانے میں. اگر دل کہے تو بولو تیسرا نام امام جعفر صادق کا. چوتھا نام امام محمد ابن سیرین کا, اور پانچواں نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. خواب کی تعبیر بتانے میں الہامی علم ہے. تو صدیق اکبر عیسائی مولوی کے پاس گئے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. اس خواب کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کہا خواب کیا دیکھا؟ کہا ایک تارا ٹوٹا آسمان سے میرے دامن پہ گرا اور میں نے اسے چادر اڑا دیا. اس نے کہا نام کیا ہے؟ بولے نام تو میرا عبد الکعبہ تھا, اب میرا نام عبداللہ. باپ کا نام کیا ہے؟ بولے عثمان ہے اور ٹائٹل ابو قحافہ ہے. رہنے والے کہاں کے ہو؟ بولے مکے کے. بولے وہ جو کعبہ بڑا محتشم گھر ہے پروردگار کا؟ بولے ہاں وہیں رہتا ہوں. اس نے صدیق اکبر کی پیشانی کو چوم لیا, عیسائی مولوی, اور کہا اے ابو بکر صدیق واپس مکے چلے جاؤ. ایک تمہارا دوست ہے مکے میں جو عنقریب اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے والا ہے. تم اس کے غلام بھی بنو گے اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی بنو گے. یہ بات ایک تعبیر بتانے والے نے کہی. سرکار صدیق اکبر واپس تشریف لائے, سیدھے اپنا سامان اپنے گھر میں پھینکا اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے. حضور کی عمر شریف اس وقت 40 کتنی اونچی بولے, اور حضور کی بیوی امی خدیجہ 55 سال کی تھی. صدیق اکبر 37 سال کی. حضور کی بارگاہ میں گئے اور اس وقت کی تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے قدم بوسی فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کیا بات ہے؟ تو بولے حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. توجہ ہے, آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے الحمدللہ میں نے اعلان فرمایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, آخری رسول ہوں. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن سرکار اگر ہو سکے کوئی دلیل تو دے دیجئے, کوئی پروف دے دیجئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. خواب کہاں دیکھا تھا؟ دمشق. دمشق کہاں پر ہے؟ ملک شام. ملک شام یہ مکے کے بغل میں البحا, القصیم, جدہ, ریاض میں ہے. بولو بھائی اور سیریا میں, اور کہاں یہ بڑا لمبا فاصلہ ہے. آپ جب مکے سے نکلیں گے تو تقریباً کچھ نہیں تو آپ کو 700-800-900 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا. کویت کے قریب آئیں گے, ارار بارڈر سے آپ عراق میں انٹری کریں گے, پھر ارار بارڈر سے آپ بغداد آئیں گے, بغداد سے آپ ادھر اپوزٹ میں کرکوک, سلیمانیہ, موصل ہوتے ہوئے آپ ملک شام میں انٹری کریں گے, اور پھر ملک شام سے آپ دمشق جائیں گے. ایک لمبی مسافت طے کرنی ہے آپ کو. خواب کس نے دیکھا تھا؟ صدیق اکبر نے. اور کہاں دیکھا تھا؟ دمشق میں. خواب کی تعبیر کہاں پوچھی تھی؟ اسی دمشق میں. حضور سے کہتے ہیں سرکار کوئی دلیل دے دیجئے, جو کہا آپ نے مجھے یقین ہے. میرے آقا مسکرائے. دیکھنا آپ نے کون مسکراتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق وہ جو تم نے ملک شام میں خواب دیکھا تھا کیا وہ چھوٹی موٹی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر جبریل علیہ السلام کی زبان پر جس کے تذکرے ہونے والے تھے وہ حضور کے قدم سے لپٹ گئے. سب سے پہلے اپنے مومن ہونے کا اظہار فرمایا. اسی لیے عبداللہ ابو بکر ہو گئے. سمجھ رہے آپ؟ ابو بکر اسلام کی باغ کا پہلا پھول. پیار سے بولو. سرکار صدیق اکبر اسلام قبول کیا تو پیسے کتنے تھے معلوم ہے؟ 40,000 سونے کے سکے تھے آپ کے پاس. کتنے؟
40,000 سونے 40,000 سونے کے سکے سرکار صدیق اکبر کے پاس تھے، 40,000 سونے کے سکے. لیکن اسلام قبول کرنے کے 13 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا، کمی نہیں آئی، بزنس کبھی ڈل نہیں ہوا، کاروبار میں ترقی رہی، بزنس بھی اچھا ہوتا رہا، کاروبار بھی خوب پھلا پھولا، کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن سارے پیسے ختم ہو گئے، سارے پیسے ختم ہو گئے. 40,000 سونے کے سکوں میں سے 5,000 سونے کے سکے بچے تھے. 35,000 دینار سونے کے سکے صدیق اکبر کے خرچ ہو گئے. باپ کو پتا چلا کہ یہ پیسے جو میرا بیٹا صدیق خرچ کرتا ہے وہ کہاں خرچ کرتا ہے. مسلمانوں کے نبی کے کمزور غلام، نوکر چاکر، لونڈیاں اور کنیزیں، ان کو خرید کر کے یہ اسلام کے نام پر حضور کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے. باپ ابو قحافہ کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھے. فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام قبول کیا تھا. 97 آپ کی عمر شریف ہوئی تھی. دور فاروقی میں انتقال ہوا تھا اور جنت المعلا قبرستان میں آپ کی مزار شریف. یہ ابو بکر کے والد ہے. فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام قبول کیا. ایک معلومات، باپ نے کہا اے میرے بیٹے ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ تو نے ساری پراپرٹی بیچ کر کے مسلمانوں کے نبی کے غلاموں کو آزاد کرانے میں تو لگا رہتا ہے. اگر تجھے آزاد ہی کرانا ہے تو کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو مت آزاد کیا کر، طاقتور لوگوں کو آزاد کیا کر تاکہ مصیبتوں میں یہ کام آئے. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں ابو میری مصیبتوں میں کسی کو کام آنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کا رسول ہی کافی ہے. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور مشہور بات ہے کہ حضور نے سفر ہجرت فرمائی. مکہ شریف سے نکلنا تھا، غلاف کعبہ تھام کے حضور روئے اور میرے آقا نے فرمایا تھا اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن کیا کروں مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. جو شہر حضور کا، پیدائش حضور کی جس شہر میں ہوئی، آج حضور کے لیے وہ زمین تنگ ہے. حضور کے دشمن ہو گئے پورے مکے والے. اللہ کی توفیق سے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا. قریب میں ایک پہاڑی ہے جس کی بلندی تقریباً 5,614 فٹ ہے، جس کو غار سور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غار سور. اونچی بولے. غار سور. اس کے قریب میں دوسری پہاڑی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کی 4 اور آیتیں نازل ہوئیں جس کو غار حرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برکت کے لیے نام لے. کیا کہتے ہیں؟ غار حرا اسے کہتے ہیں اور اسے غار سور کہتے ہیں. وہ 3500 فٹ ہے اور یہ 5,614 فٹ کی بلندی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے لوگ حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور اللہ کے حکم سے حضور نے دم کیا مٹی اور سارے دشمن حضور کے اندھے ہو گئے. صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے سرکار نے ان کو باہر لیا، مکے سے باہر لیا، مولا کائنات کو اپنا بستر عطا فرمایا اور حضور باہر چلے آئے. قریب میں وہی پہاڑی تھی. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 5,614 فٹ کی بلندی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر بٹھا کے لے گئے. پیروں میں سوجن آتا جاتی ہے، سوجن پیدا ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہیں اینڑیاں. میں کئی مرتبہ گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. 2 3 دن تک کعبے کا طواف کرنے کی پوزیشن میں حاجی نہیں ہوتا. کتنی تکلیف ہوتی ہے کھڑی پہاڑیوں میں. اس وقت صدیق اکبر حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب پہاڑی پہ چڑھتے تھے تو حضور جھولتے تھے تو صدیق اکبر کبھی حضور کے داہنے ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے، کبھی حضور کے بائیں ہاتھ، اور سرکار کے دونوں قدم شریف صدیق اکبر کے سینے پر تھے. سبحان اللہ. حضور صدیق کے کاندھے پر ہے، سرکار کے دونوں قدم شریف صدیق اکبر کے کاندھے پر ہے. پھر ریورس کرتا ہوں، سرکار کے دونوں قدم شریف صدیق اکبر کے سینے پر ہوتے تھے. ٹھیک ہے؟ کیوں کہا عمر فاروق اعظم نے اور کیا کہا عمر فاروق اعظم نے ابھی پتا چلے گا. آپ فرماتے ہیں کاش عمر نہ ہوتا، صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا.
اللہ 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 کیوں کہا؟ اسی لیے اسی سینے پر نالے مصطفیٰ کے نقوش موجود ہیں۔ محققین نے کہا جیسے صدیق اکبر حضور کو اٹھا کے لے کے چلے تو جناب جبریل نے اللہ سے کہا میرے مولا آسمانی وزیر سے زمینی وزیر نے بازی مار لی، آسمانی وزیر سے زمینی وزیر نے بازی مار لی۔ اللہ فرماتا ہے جبریل کیا چاہتے ہو؟ بولے میرے مولا دیکھ تیرے حبیب کا حبیب اپنے حبیب کی کیسی خدمت کرتا ہے، اپنے کندھے پہ لے کے نبیوں کے سردار کو پہاڑی پہ جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا تجھے بھی اگر یہ سعادت چاہیے تو بھی جا کے خدمت کر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل نیچے آئے تھے اور حضور کے قدم کے نیچے جو صدیق کا سینہ تھا اور پھر وجود صدیق کے پاؤں کے نیچے جناب جبریل نے اپنے پر بچھا دیے تھے، پروں کے سہارے حضور کو صدیق اکبر کو لے کے چلے۔ یہ مشہور بات ہے کہ سرکار کے اندر جاتے وقت وہ چھوٹی سی گفا ہے، گفا نما جو غار ثور ہے، اس میں آپ یوں نہیں بیٹھ سکتے، اتنی اس کی لمبائی نہیں ہے، بہت کم لمبائی ہے، جھک کے آپ رہ سکتے ہیں اس میں۔ 1.5-2 گھنٹے میں ایک مرتبہ گیا تھا، شروع میں تو اندر تھا اور بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے، بہت چھوٹی سی جگہ جسے غار ثور کہتے ہیں۔ اور یہ مشہور بات ہے کہ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور آپ باہر بیٹھیں، میں اندر کی پوزیشن دیکھ لوں، صفائی کر لوں۔ تو اندر کی پوزیشن کیا تھی؟ سوراخ نکلے تھے، تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخ کو بند کیا۔ یہ آپ کو یاد ہے، کپڑے تک پھاڑ دیے اپنے اور سارے سوراخ کو بند کیا، یہ آپ کو یاد ہے۔ ایک سوراخ کے لیے کپڑے نہ تھے، آپ نے اپنا انگوٹھا یا اپنی اینڑی لگا دی۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا انگوٹھا یا اپنی اینڑی مبارک لگا دی، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک سانپ نے دستک دی اور جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آئے زہر کی وجہ سے۔ حضور نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ حضور نے تھوک شریف نکالا اور صدیق اکبر کی اینڑی یا انگوٹھے پہ لگایا، ان کا زخم ختم ہو گیا۔ ٹھیک، ایک جملہ سنیں۔ صدیق اکبر نے اپنے کرتے کو، اپنے جبے کو، اپنی ردا کو، اپنے دوپٹے کو، اپنی امامے کو، پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کر کے سارے سوراخ بند کیے، پھر حضور کو بلایا۔ علامہ قمر احمد سیالوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں صدیق کے اس عمل کو دیکھ کر کے تصوراتی دنیا میں یہ کہنے کا دل کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ علامہ قمر احمد سیالوی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے اس حسن عمل کو دیکھ کر کے دل کہتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جس دل میں میرا صدیق جا کے صفائی جب تک نہیں کرے گا اس دل میں مصطفیٰ کا قیام کبھی نہیں ہو سکتا۔ جشن صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، نعرہ یہ شان ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر ہجرت کی باتیں ہوں تو بہت لمبی ہو جائیں گی اور میرے بھائیوں کی نعت خوانی کا معاملہ ہے۔ 17 وقت کی نمازیں سرکار صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پڑھائی۔ حضور کی حیات مبارکہ میں 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں سرکار صدیق اکبر نے۔ سمجھ رہے میری بات؟ پھر سے ریوائز کروں، 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کی حیات میں۔ حضور کے ہوتے ہوئے اس مراد حضور کی حیات ظاہری میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بتا دوں کیسے نماز پڑھاتے تھے حضور کے ہوتے ہوئے؟ ٹائم نہیں ہے، آپ کی بھی زحمت ہوگی اور مجلس کا بعد زیادہ وقت نہیں ہے، اتنی سی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ بتا دوں، ایک بات بتا دوں، سنیں گے؟ ذرا ان کی فیض صدیقیت حاصل کرنے کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس کا ثواب اہل فلسطین کو عطا فرمائے، مجاہدین فلسطین کو عطا فرمائے، محافظین قبۃ الصخرہ کو عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اس اسماء مبارکہ تذکار نور کی برکتوں سے میرے آقاؤں کو اللہ شفا دے، صحت دے اور ان کا سایہ ہم غربا اہل سنت پہ دراز فرمائے۔ خدا کی قسم دل سے بتاتا ہوں آپ کو کہ میرا دل کبھی نہیں کہتا ان کے قریب بیٹھوں، ان کے سامنے کرسی بیٹھوں۔ خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے کہ مجھے ان کی جوتیوں کو اگر ٹوپی کی صورت میں سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے تو رب کعبہ کی قسم میں بہت فخر کروں گا۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں ان سرکاروں کی اتنی محبتیں، اللہ کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین، انہی کی وجہ سے تو ہم اور ہمارے بچے زندہ ہیں۔
معلوم ہے ایک بات بتا دوں آپ کو، پرائیویٹ بات، سب نہ سنے تو بتا دوں، اللہ جب اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے اسے ظاہر کیسے کرتا ہے بتا دوں؟ اپنے نیک دوستوں کو وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں پر مہربانی کرنا بند کر دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو چھپا لیتا ہے۔ اگر کہو تو پھر یہ کہہ دوں کہ اللہ اس وقت ہم پہ مہربان ہے، تبھی اپنے نیک دوستوں کو اس نے ہائے ہائے سبحان اللہ، صحیح ہے نا ماشاءاللہ۔ 17 وقت کی نمازیں پڑھائیں سرکار صدیق اکبر نے، بتا دوں کیسے پڑھاتے تھے؟ ایک وقت کی نماز بتا دوں؟ جی وقت کم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے سرکار، مدینہ پاک میں، اور مدینہ پاک میں شہر کا ایک کنارہ ہے جس کو وادی قباء کہتے ہیں، جہاں حضور نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بن الحدم کے مکان میں 14 دن آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اسی کے قریب میں وہ بیلٹ ہے، وہ وادی ہے جہاں پر حضور کی سگی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میکے کی خاندان نجار کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی نعت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کو پڑھ کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، جس کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے، خود اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے۔ یہ وہیں پر قریب میں مسجد قباء ہے، کلثوم بن الحدم کا مکان بالکل قریب میں ہے۔ اگر آپ اس زمین پہ جا کے دعا کرنا چاہیں تو پتہ لکھ لیں، آپ مسجد قباء کے باہر نکلیں اور دائیں طرف والے مینار سے 20 فٹ کے فاصلے پر آپ کو ایک کتھئی رنگ کی ٹائل سے ملے گی، یہ وہی زمین ہے جہاں پر کلثوم بن الحدم کا مکان تھا۔ قریب میں ایک مبارک کنواں ہے جہاں پر حضور نے قیام فرمایا تھا، میں نے اس کی زیارت کی ہے، بڑی مبارک وادی ہے، 14 دن حضور نے قیام فرمایا، اس کو وادی قباء کہتے ہیں۔ ہر سنیچر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب مسجد نبوی شریف سے پیدل قباء کی طرف آتے تھے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ ایک کیس ہو گیا قباء کے قریب، مسلمانوں میں زمینی اختلاف ہو گیا، بڑی سٹی تھی، بڑا شہر ہے مدینہ، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہو گیا، اور جو ہوتا تھا وہ ہمارے لیے قانون بنتا تھا، اس لیے ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے کچھ غلاموں نے تھوڑی سی آپس میں الجھن پیدا کر لی ہے، مجھے اس کے حل کے لیے، تصفیے کے لیے، اس کے فیصلے کے لیے جانا ہے۔ حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف میں اور تشریف لے گئے وادی قباء، وہاں پر پہنچے، وہ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب نیا راستہ ہے، پہلے پرانا راستہ تھا، اور واپسی میں جب حضور آئے تھے مدینے میں تو قریب میں وادی بنو سالم ہے جہاں حضور پہنچے تھے، تو جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ حضور کلثوم بن الحدم کے مکان سے نکلے اور جیسے وادی بنو سالم میں پہنچے، حضور نے کہا کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا جمعہ کا دن ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج جمعہ کی نماز کی ابتدا یہیں سے کر لی گئی۔ سب سے پہلی جمعہ اسی مبارک محلے میں ہوئی، وہاں سے حضور آئے، سہل اور سہیل نام کے 2 بچے تھے جن کی زمین پر مسجد نبوی شریف بنی ہوئی ہے۔ حضور نے اس زمین کو دیکھا، ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد سردی کا موسم آ گیا، کبھی وقت ہوگا تو بتاؤں گا انشاءاللہ، حضور کی مبارک کہانیاں آپ سنیں گے۔ تو سہل اور سہیل کو بلا کر کے حضور نے مسجد نبوی شریف کی زمین کو خریدا۔ سب سے پہلے اس کے 10 سونے کے سکے دینے والے صدیق اکبر ہی تھے۔ جس کو صدیق اکبر سے بغض و عناد ہو اسے چاہیے کہ ریاض الجنہ میں سجدے کرنا بند کر دے، ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قباء گئے تھے، تشریف لے گئے مسلمانوں کے کیس کے مسئلے کے حل کے لیے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو یہاں پر دیر ہو گئی، عصر کی اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا۔ صحابہ آہستہ آہستہ حضور کی مسجد میں آ رہے تھے، مثال کے طور پر 4 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، اور بلال کو وقت پر اذان دینا ہے، گھڑی تھی نہیں، جو نشانیاں تھی اس نشانی کے اعتبار سے وقت ہو گیا تھا۔ بلال حبشی نے عصر کی اذان دے دی اور حضور نہیں آئے۔ انتظار کرتے کرتے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، حضور بہت دیر ہو رہی ہے، خطرہ ہے سورج ڈوب نہ جائے، اور حضور نہیں آئے۔
معلوم ہے صحابہ کرام نے کیا کہا آپس میں؟ حضور کا انتظار کب تک کیا جائے؟ اگر سورج ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ صدیق اکبر سے کہہ دو یہ نماز پڑھائیں، صدیق اکبر سے کہہ دو یہ نماز پڑھائیں، یہ نماز پڑھائیں۔ 40,000 سونے کے سکے رکھنے والا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ مدینے آئے تھے تو کل 5,000 بچے تھے، سارے پیسے اسلام کے نام پہ قربان کر دیے۔ یہ جو ذات مبارکہ کا نام لکھا ہوا ہے فیض سرکار شہنشاہ نقشبند مخدوم بہاؤالدین شاہ سرکار، بہت بڑے بزرگ اور بڑے امیر کبیر بزرگ ہیں، بڑے پیسے والے بھی بزرگ ہیں۔ ہمارے پاس پیسے آ جائے تو پھر ہم تو جمعہ کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جو بیٹے تھے آپ کی پراپرٹی کو بانٹنے لگے، آپ کی دولت کو، یہ فیض صدیقی ہے، پیسے کو بانٹنے لگے، کھیت کھلیان زمین تم لے لو تم لے لو۔ کسی نے کہا حضور آپ کے ابو کے پاس سرکار شہنشاہ نقشبند مخدوم بہاؤالدین شاہ سرکار کے پاس جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ان کے پاس تو زمین بھی تھی، دولت بھی تھی، غربہ نوازی بھی تھی، ولایت بھی تھی، آپ کو زمینوں سے کیوں الرجی ہے؟ زمین بانٹے دے رہے ہیں ان کو 2 بیگھے 4 بیگھے۔ دیکھنا کتنے لوگ ذی فہم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے باپ نے یہ جو سانپ پال رکھا تھا اس سے بچنے کا منتر میرے باپ کو پتا تھا اور مجھے اس کا منتر نہیں معلوم، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ سانپ مجھے ڈس نہ لے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، ہوس پرستی کی دنیا میں ڈوبنے والوں اپنے بزرگوں کے آئین اور آرٹیکل کو بھول گئے۔ کہاں سے آئیں گے صدیق اس مکان میں؟ صدیق اکبر قربانیوں کا نام ہے۔ کیا ضرورت تھی 3 دن تک حضور کو غار ثور میں رہنے کی؟ میاں حضور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 لوگوں کے درمیان مٹھی میں مٹی لے کے پھینک کے خاموشی سے آسانی سے سلامتی سے نکل آئے اپنے گھر سے، مولائے کائنات کو اپنے بستر پہ سلا کر کے، تو حضور کو 3 دن تک یہاں آ کے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی حضور کو چھپنے کی؟ حضور کو چھپنے کی ضرورت کیا تھی؟ غار ثور میں 3 دن تک حضور کہیں بھی رہتے کسی کو نظر نہ آتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ حضور کسی کو نظر نہ آتے، پھر یہ غار ثور میں چھپنے کی کیا ضرورت؟ یہ چھپنا نہیں ہے، حقیقت میں 3500 فٹ کی بلندی پر وہ غار حرا میں جو خلوت قدے میں اللہ کی بارگاہ سے فیض حضور نے حاصل کیا ہے، اسے 3 دن تک صدیق اکبر کو عطا فرماتے رہے۔ یہ توجہ اللہ کا فیض تھا جو حضور کو اللہ کی بارگاہ سے ملا تھا، اور 3 دن تک اسے پلاتے رہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیا مطلب؟ اسلام کی سب سے پہلی اگر کوئی خانقاہ ہے تو وہ غار ثور ہے، جہاں حضور نے اپنے عاشق صادق کو تصوف کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ کیا ضرورت تھی حضور کو چھپنے کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رکے ہوئے ہیں، صحابہ نے کہا کہ اے صدیق اکبر آپ نماز پڑھاؤ۔ فرماتے ابو قحافہ کے بیٹے میں طاقت نہیں ہے کہ مصلی مصطفیٰ پر مصلی صدیق پر ابو بکر کھڑا ہو جائے، پر میں نہیں مجبوری ہے آپ پڑھا دیں ورنہ ٹائم بہت کم ہے۔ توجہ ہے، بس آخری بات، آپ پڑھا دیں ٹائم بہت کم ہے۔ صدیق اکبر پر جب پریشر ڈالا گیا تو صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پر آ گئے۔ نماز کون سی ہے؟ آواز، عصر کی نماز، عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ صدیق اکبر مصلی رسول پر ہے، پہلی رکعت صدیق اکبر نے مکمل کی، دوسری رکعت صدیق اکبر نے مکمل کی، حضور نہیں آئے۔ التحیات میں بیٹھ کر کے اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے صدیق اکبر جیسے کھڑے ہوئے حضور اپنی مسجد میں آ گئے۔ جماعت ہو رہی ہے، اب جلوے دیکھو آپ۔ یہ بتائیں کہ دروازہ کہاں ہوتا ہے؟ محراب کے سامنے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے، اور دروازے کے پاس جو پہلی صف ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے نا بھائی، پھر امام آگے ہوتا ہے۔ امامت کی جگہ پر صدیق اکبر ہے، حضور انٹری اب پیچھے سے کر رہے ہیں۔ جب حضور اندر آئے نا، جب حضور اندر آئے بچوں کی صفیں لگی ہوئی، بچوں کی صفیں لگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ یوں جوڑے
یوں جوڑے حضور نے دونوں ہاتھ اور بچوں کی صفوں میں بیچ میں ڈال دیا اور اسے پھاڑ دیا. صف کو پھاڑ دیا حضور نے. بچے دائیں بائیں ہوئے. حضور اس پہلی صف سے کراس کر کے اگلی صف میں آ گئے. وہاں بھی آپ نے دونوں ہاتھ کو یوں کیا اور پھر اس صف کو پھاڑ دیا. دائیں بائیں سارے صحابہ ہوئے. حضور تیسری صف میں آ گئے. ایسے کرتے کرتے حضور صفوں کو توڑتے 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 حضور پہلی صف. مصلی پر کون ہے؟ بولو بھائی. نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. مصلی پر اللہ کے رسول کا نائب، حضور کا معتمد، حضور کا غمگسار، حضور کا سایہ، حضور کی فکر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار مصلی پر ہیں. حضور پہلی صف میں آ گئے. صدیق اکبر کے پیچھے حضور کھڑے نہیں ہوئے. جہاں مؤذن تھوڑا سا سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے، مکبر مؤذن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف کو آپ نے یوں پھاڑا اور کھڑے ہو گئے پیچھے. جیسے وہ امام ہے آپ اور ادھر کھڑے ہو گئے. یہ پہلی صف ہے. جب کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر کی جو توجہ تھی وہ خشوع خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ میں وہ اللہ کی طرف تھی. وہ ڈوبے ہیں استغراق کی کیفیت میں. خشیت اور خوف کا عالم ہے. اللہ کے حضور وہ کپ کپاتے ہوئے لرزتے ہوئے اپنی تیسری رکعت کو مکمل کرنے کے لیے وہ آگے کا سفر کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام کے درمیان امام الانبیاء آ گیا. صحابہ کرام سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کی شخصیت مسلم ہے لیکن رسول بھی تو رسول ہے، حضور تو حضور ہے. صحابہ کرام نے معلوم کیا کیا؟ صدیق اکبر کو مصلی سے ہٹانا چاہا. مصلی رسول پر صدیق اکبر ہے. صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو مصلی سے ہٹانا چاہا اور یہ نماز ہو گئی. ذرا سی آنکھوں کی دائرے سے آپ نکل جائیں تو نماز کی حدوں سے نکل جائیں. اس کا بھی خیال رہے. اور ابھی لقمہ دینے کا کوئی سسٹم نہیں بنا تھا کہ امام کو بتاؤ بھائی حضور آ گئے، الحمدللہ 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 یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا تھا کہ امام کو الٹیمیٹم دیا جائے، امام صاحب پیچھے دیکھو حضور آ گئے. ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا تھا. اور اصول یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں اگر جمعہ ہی آ جائے تو آپ یوں اگر ہاتھ رکھیں تو آپ داہنے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے منہ پہ لگا لیں، بائیں کو مت لگائیں ورنہ دونوں ہاتھ بے ترتیب کرنا پڑے گا. یوں پھر یوں پھر یوں کرنا پڑے گا. لہٰذا اس کو ویسے چھوڑو، یوں کیا یوں کر لیں بس. پوری کوشش کریں کہ زیادہ حرکات و سکنات نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضور کے بغل میں. اب حضور کے ہونے کا یقین حضور آس پاس کھڑے. صحابہ سے برداشت نہ ہوا تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو یہ بتانا چاہا کہ حضور آ گئے ہیں اور پیچھے آ جاؤ. نماز میں اشارہ کیسے کیا؟ حدیث شریف پڑھیں. صحابہ کرام نے اپنی ان انگلیوں کو اپنی انگلیوں پہ ہتھیلی پہ مارنا شروع کیا. ایسے ایک صحابی نے، دوسرے نے، تیسرے نے، پوری صف کے نمازیوں نے. حدیث شریف میں ہے کہ جتنے صحابہ حضور کی مسجد میں تھے اکثریت حضور کے آنے کی خبر جن کو ہو گئی تھی کہ حضور آ گئے ہیں، سب نے اپنی ہتھیلیوں کو بجا بجا کے چٹ 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 کی آواز سے حضور کی مسجد میں گونج پیدا کر دی تھی. حضور کی مسجد میں گونج پیدا کر دی تھی کہ خبر لگ جائے کہ صدیق اکبر کو کہ حضور آ گئے. بہت زیادہ جب گونج پیدا ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سنبھالا. یہ خارجی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ نماز کے باہر کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا. جیسے آنکھیں کھولی دائیں طرف کنکھیوں کے سہارے سے دیکھ لیا امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں. دیکھ لیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. حضور پہلی صف میں آگے، صدیق اکبر ادھر. صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ حضور آ گئے ہیں. مصلی پر کھڑے کھڑے صدیق اکبر نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھا دیا اور اٹھا کر کے مصلی سے پیچھے آنے لگے. رکعت کون سی ہے؟ جماعت ہو رہی ہے. سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، شرحبیل جیسے صحابہ، عثمان غنی، مشرق و مغرب کے امام، مولائے کائنات جیسے لوگ مقتدی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور صدیق اکبر پیچھے آنے لگے.
جب پیچھے آنے لگے تو حضور نے کیا کہا؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ واہ 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 واہ. کیا کہا حضور نے؟ صدیق نماز پڑھاؤ. جو کہا وہ بھی کہہ دیجیے. صدیق نماز پڑھاؤ. نماز پڑھاؤ. صدیق نماز پڑھاؤ. جیسے حضور نے کہا صدیق نماز پڑھاؤ، ابھی تک تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے. اب جیسے حضور نے کہا نماز پڑھاؤ، اب کیا کہنا شروع کیا صدیق اکبر نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ کہنا شروع کیا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور پیچھے آتے چلے گئے. نماز صحابہ کی ہو رہی ہے، مصلی خالی ہے، مصلی پر کوئی نہیں ہے، اور سب کی جماعت سے نماز. یہ کیا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے حضور قانون ساز بھی ہیں، قانون بناتے بھی ہیں. حضور قانون شکن بھی ہیں، قانون کو توڑتے بھی ہیں. اور حضور قانون داں بھی ہیں، قانون کو سمجھتے بھی ہیں. شاعر نے کہا تھا مختار دو عالم ہیں، جو چاہیں جسے لکھ دیں، ہے کون دو عالم میں روکے جو قلم ان کا. ہے کون دو عالم میں؟ جو کہہ دیا حضور نے وہی اللہ نے کہہ دیا. جو حضور نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ پوچھی بولو بھائی. حضور نے صاحبو، حضور نے اپنے غلام سے کہا تھا مدینے میں ایک میرا دشمن ہے، اللہ کا حکم ہے تم چلے جاؤ اس کو مار کے آ جاؤ، وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے اسے مار کے آ جاؤ. وہ صحابی گئے، وہ چھت پہ سو رہا تھا، اسے ٹپکا دیا، اسے مار دیا. وہ چھت پہ وہ حضور کا دشمن حضور کے صحابی کے ہاتھ سے قتل ہوا، اب مر گیا، جہنم میں گیا. حضور کے صحابی سے برداشت نہ ہوا، اسی چھت پہ خوشی میں اچھلنے لگے. کیوں؟ حضور نے جو کہا اس پر عمل ہو گیا. خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، تو اترنے کا راستہ ہی بھول گئے، سیڑھی کا راستہ بھول گئے اور دھڑام سے نیچے گرے. نیچے گرے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تو گھسٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے فجر کی نماز میں. میرے آقا نے نماز پڑھائی، فرمایا ادھر آؤ. وہ آئے حضور کی بارگاہ میں. کیا ہوا؟ بولے حضور پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. کیسے؟ ارے حضور جو آپ نے کہا تھا اس پر عمل کر لیا. آپ نے کہا جا کے اسے مار کے آؤ، میں رات میں گیا اس کی چھت پہ سو رہا تھا، اس کو میں نے مار دیا. مار دیا. بولے پھر؟ بولے برداشت نہیں ہوا سرکار. خوش ہو کر کے اسی کی چھت پہ اچھل کود رہا تھا. پھر سیڑھی کے راستے بھول گئے اور پھر میں دھڑام سے نیچے گر گیا، میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے تھوک شریف نکالا. اس سے انفیکشن ہوتا ہے، اور حضور کے تھوک شریف سے انفیکشن دور ہوتا ہے. تو بھائی بھائی کہنے والے، یار یہ بھائی گیری کہاں کیا گئی؟ یہ حضور ہے. حضور ادب سے بات کر، اللہ کے رسول ہے. سرکار نے مولا کائنات کو ہمیشہ اپنا اخی کہا، اپنا بھائی کہا، لیکن کبھی مولا کائنات نے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور نے اپنا تھوک شریف نکالا اور صحابی کے ٹوٹے ہوئے پاؤں کی ہڈی پہ لگا دیا، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. حضور اپنے گھر میں چلے گئے، اپنے حجرے میں چلے. بات آخری تھی، ادھر آ گئی. حضور اپنے حجرے میں چلے گئے. اب صحابہ نے ان کو بلایا جن کا پیر ٹوٹا تھا. بولے ادھر ادھر کہاں گئے تھے؟ بولے حضور نے بھیجا تھا، وہ حضور کا دشمن تھا، اللہ کا حکم تھا، حضور نے کہا جا کے اسے مار کے آؤ. میں گیا اس کی چھت پہ اس کو مار دیا بس. بولے پھر؟ بولے یار وہ خوشی برداشت نہ ہو سکی، چھت پہ اچھل کود رہا تھا، سیڑھی کا راستہ بھول گیا، نیچے گر پڑا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے تھوک شریف لگایا، آرام مل گیا. صحابہ نے کہا عجیب آدمی ہو یار، تم کو وہاں اچھلنے کودنے کیا ضرورت؟ وہ ساری خوشی یہاں مناتے ہیں، ہم بھی شیئر کرتے تمہارے ساتھ. وہاں تم کو اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کا ذہن حاضر ہے تیار رہے سبحان اللہ کہنے کی. وہاں تم کو خوشی منانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے باڈی گارڈ اٹھ جاتے، جاگ جاتے، وہ بھی تو تمہیں مار دیتے. تو حضور کے غلام نے کہا میں چپ رہو. وہ مجھے کیسے مار دیتے؟ کہا کیوں؟ کہا جب حضور نے کہا تھا جاؤ مار کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات، ہائے ہائے سبحان اللہ. حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا. حضور نے کہہ دیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق نماز پڑھاؤ. تھک گئے؟ نماز پڑھاؤ. صدیق اکبر پیچھے آ رہے، مصلی خالی ہے، صحابہ کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے.
اور مصلی پر کوئی نہیں ہے. صدیق اکبر کے ہاتھ اوپر ہے, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اور پیچھے آ گئے. بہت دیر تک مصلی رسول خالی تھا. پھر حضور آگے بڑھے. جہاں سے صدیق اکبر نے نماز چھوڑا تھا, حضور نے وہاں سے نماز آگے پڑھانا شروع کیا. حضور کی کیا رکعت ہوئی تھی؟ ایک تیسری ملی تھی بھائی, تیسری چوتھی پوری کی, 2 چھوٹی حضور کی, لیکن سلام پھیر دیا. کیوں؟ مختار دو عالم ہے, جو چاہیں جسے لکھ دیں, ہے کون دو عالم میں روکے جو قلم. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور فرمایا صدیق تعال, ادھر آؤ ادھر آؤ. ابو بکر صدیق کو بلایا. جی سرکار کرم فرمایا. میرے آقا فرماتے صدیق تم نے نماز پڑھائی ہے سر کی؟ جی حضور بہت دباؤ تھا, پھر میں مصلی پر آ گیا, دیر بہت ہو رہی تھی. حضور فرماتے ہیں تم نے اپنے ہاتھ اچانک کیوں اٹھا لیے تھے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تم نے اپنے ہاتھ اچانک کھڑے کیوں کر لیے تھے؟ کیوں کھڑے کر لیے تھے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور جب کنکھیوں سے دیکھا کہ آپ آ گئے تو پھر اصول مجھے معلوم ہے, جب کسی چھوٹی فوج کے مقابلے میں بڑی فوج آ جاتی ہے تو چھوٹی فوج اپنے ہتھیار پھینک کے سرنڈر ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یوم صدیق اکبر. آپ آ گئے تو پھر کس کی مجال ہے کہ مصلی پر ہے؟ حضور میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اب تو آقا آ گئے, اب غلام کی کیا, میں پیچھے آ گیا. اچھا تم نے یہ کیوں, میں نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ تو تم نے یہ کیوں کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ, تڑپ جائیں. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اس لیے زبان سے کلمے نکلتے رہے, اس کا مطلب ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھاؤ, اس کا مطلب ہے کہ صدیق کی نماز قبول ہو رہی ہے. اللہ اللہ, تبھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ صدیق نماز پڑھاؤ, صدیق نماز پڑھاؤ, صدیق نماز پڑھاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک عاشق زار آیا بھی, دنیا سے گیا بھی, لیکن خدا کی قسم صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے سچے غلاموں کی فہرست جب بھی بنائی جائے گی افضل البشر بعد الانبیاء, بالتحقیق نام آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضور کی امت کی نیکیوں کو کلکولیٹ جب بھی کیا جائے گا, ان کی تعداد کی فہرست بنائی جائے گی اور پھر اسے پلٹا جائے گا, تو سب سے آخر میں جس نیکی کی بنیاد نظر آئے گی اس پر صدیق اکبر کا نام لکھا رہے گا. انشاءاللہ کہہ دو حضور کے پہلو میں لیٹنا کوئی چھوٹی موٹی بات. مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے, ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی ہے. ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی. وہ مٹی بڑی شان والی ہوتی ہے جس کا تعلق نسبتوں کے اعتبار سے بلند ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور یہ بڑی شان والی شخصیت رہی سرکار خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن پر فخر کیا, اور یہ حضور کے ساتھ حضور کے گھرانے سے بڑا خاص قرب تھا, قرابت داریاں بہت خاص تھی مولا کائنات سے. اہل تشیع کے ہاں ان کو مولا کائنات سے کا اپوزٹ کہا جاتا ہے معاذ اللہ رب اللہ. معلوم ہے سرکار کے یہ چچیرے بھائی ہیں, مولا کائنات کے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب, یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, تو ان کی بیوی کا نام تھا اسما بنت امیس. دیکھیں علی اور صدیق اکبر کی قرابت داری کتنی, بے وجہ کی جہالت میں ہم پڑے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, اور ان سرکاروں کے نام پر تبرے بازیاں کرتے ہیں. اسما بنت امیس جعفر طیار کی بیوی ہیں. جعفر طیار جارڈن میں شہید ہوئے جہاں عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے. جارڈن میں اردن میں کرک نام کے ایریے میں جن کی مزارات شریف آئی. جب ان کی بیوی بیوہ ہو گئی تو ان سے شادی مولا سرکار صدیق اکبر نے, ان کی بیوی سے شادی سرکار صدیق اکبر نے کی. جب 4.25 سال پی ایم بننے کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو ان کی اسی بیوہ بیوی اسما بنت امیس سے تیسری شادی مولا کائنات, ان سے ایک بیٹا ہوا. پہلے والے سے ایک بیٹا ہوا جو حضرت زینب کے شوہر ہیں, امام حسین کے بہنوئی ہیں, وہ مخدومہ زینب کے سسر تھے. اسما بنت امیس مخدومہ زینب کی ساس تھی, بعد میں وہ مخدومہ امی عائشہ کے گھر میں آئی, صدیق اکبر کی بیوی بنی. ان سے ایک بیٹا محمد بن ابو بکر ہوا, پھر صدیق اکبر کا انتقال ہوا.
پھر سرکار اسما بنت امیس کی شادی مولائے کائنات سے ہوئی، ان کے 2 بیٹے ہوئے، محمد ابن علی، علی ابن علی، سبحان اللہ، کتنی قرابت داری ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں مؤدب بنائے، سرکران صدیق عمر عثمان و علی کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور ابھی یا اس سے پہلے بزرگوں کی شان میں ان کی موجودگی میں کوئی بات شرع کے خلاف نکلی ہو تو اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھے عمران بھائی ہیں اور مظہر بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، نعتیں منقبتیں سماعت کرتے رہیں اور فیض صدیقیت سے اپنے قلب کو روشن و منور کرتے رہیں۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب وہ نعت کا پڑھیں گے، وہ تو جناب کلثوم بنت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کی نوک قلم سے نعت تھی، اور جس کے بول تھے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ قبا کے قریب میں وادی ضرار کے قریب میں وہ بیلٹ ہے جہاں پر شہزادیوں نے حضور کی دادی کی قرابت دار لڑکیوں نے حضور کی آمد پر جو نعت کے مصرے پڑھے تھے وہ یہی تھے۔ دعا کرو کہ میرے بھائیوں کی اتنی غور سے سننے والی سماعتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اس نعت کے ہر مصرے، ہر زبر زیر، اس کے حرکات و سکنات کا فیض میرے ان بھائیوں کو اللہ عطا فرمائے۔ حضور کے عشق کا صدقہ جو صدیق اکبر کو ملا ہے، اس کے چھینٹے اللہ ان سرکاروں کے قدم کے صدقے میں ہمارے بھی دامن میں ڈال دے۔ پھر انشاءاللہ موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔